یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. یہ ایسی کہاوت ہے، دلچسپ بھی ہے لیکن حقیقت ہے کہ لاہور ایک ایسا تاریخی شہر ہے، اتنا کہنا چاہیے اس کے اندر تاریخی ارتقاء اس کے اندر نظر آتا ہے. اور پرانا لاہور ایک کتاب بھی ہے، اسے اگر پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لاہور جو کہتے ہیں کہ یہاں یہ لاہور کس نے آباد کیا، بہت پرانا زمانہ، ہزاروں سال پہلے لاہو کوئی شخص تھا، اس نے یہ نام، اس کے نام پہ یہ شہر آباد ہوا. اس نے بہت سے زمانے دیکھے ہیں، اور لیکن ہمیں تاریخ پیش کرنا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ لاہور میں کیا کیا ہے. ہم نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم جاتے ہیں موچی دروازے کے اندر داخل ہوں گے، اور اس کا نام موچی دروازہ تو اب ہے، یہ موتی دروازہ تھا. اور اس کے بعد زبان پر موچی دروازہ آنے لگا. تو جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پرانے زمانے کی وہ گلیاں جن سے گزر کے ہم جا رہے تھے، اور ہمیں مقصود یہ تھا کہ ہم وہ آثار دیکھیں جو اس شہر کے اس کہنا چاہیے اس موچی دروازے کے اندر ہیں. ہمیں مقصود یہ تھا کہ ہم نثار حویلی دیکھیں، اور اسی طرح سے مبارک حویلی. میں آپ کو بتاؤں کہ مبارک حویلی جو ہے کبھی یہاں کورٹ ہوتی تھی، اور علامہ شوستری کسی زمانے میں یہاں جج تھے، اور اسی زمانے کا آپ اگر جائیں وہاں دروازہ ہے، اتنا بڑا دروازہ، اتنا موٹا دروازہ، بڑے بڑے کیل لگے ہوئے ہیں. اس کے سامنے جاتے ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ آ گئے ہیں کہ اس کا کوئی تاریخی پس منظر بھی ہے. جو ہم داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بہت سے واقعات گزرے ہوں گے، بہت سے فیصلے ہوئے ہوں گے. اور سنا یہ ہے کہ علامہ شوستری جو تھے وہ فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ، فقہ شافعی، فقہ حنبلی سب پر کا علم رکھتے تھے، اور ان کے فیصلے جس شخص کا مقدمہ ہوتا تھا اس کے عقیدے کے مطابق وہ فیصلہ کر دیا کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن افسوس یہی ہے کہ تنگ نظر ملاؤں نے جب وہ آگرے میں تھے، یہاں سے چلے گئے، تو وہاں جہانگیر کا زمانہ تھا. جہانگیر بے بس تھا، اس لیے کہ ملاؤں نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ یہ علامہ شوستری جو ہیں یہ کافر ہیں. حالانکہ وہ سید زادہ تھے، جناب فاطمہ کی اولاد سے تھے. بالآخر قتل کر دیا گیا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، آگرہ میں گیا تو وہاں ان کا مزار ہے. سنا یہ ہے کہ ان کی لاش پھینک دی گئی، لیکن خواب میں کسی کو جناب فاطمہ نظر آئی، اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اس طرح بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، ان کی تدفین کا انتظام کیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو دفن کیا گیا. اور ان کا مزار جو ہے وہ فن تعمیر میں بالکل ایران کی طرح سے ہے. جیسے آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، اسی انداز کا مختصر
لیکن وہ امام بارگاہ بہت بڑی ہے، اس کا دروازہ بہت بڑا ہے. اور میں جب وہاں گیا تو وہاں اس شخص نے بتایا کہ آگرے میں جب فسادات ہوئے اور ہندوؤں نے حملہ کیا تو سب مسلمان اس کے اندر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا. تو کہتے ہیں کہ معجزہ ہوا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار لوگ چلے آ رہے ہیں، سب رنگ کا لباس پہنا ہوا. وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ وہ وہاں سے چلے گئے اور ان کی جان بچ گئی. بہرحال بات یہاں وہی ہو رہی تھی کہ یہ جو ہمارا لاہور ہے، اس میں یہ مقام جسے میں نے ابھی کہا مبارک حویلی، یہ ایک زمانے میں عدالت تھی اور عدالت میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے. وہ تاریخ اکبر بادشاہ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਸੀ. ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ. ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ 893 ਕੈਰਟ. ਅੱਛਾ. ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ 186 ਕੈਰਟ. ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ. ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗਿਆ. ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਗਈ. ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ. ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ 350 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ. ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਬੀਬੀ. ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਵਕਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ ਲੱਗੇ. یہاں سے ہم آگے چلے، ساتھ ہی نثار حویلی ہے. یہ بہت بڑی تاریخی عمارت ہے. قزلباش جو مظفر علی قزلباش تھے، میں نے ان کا زمانہ دیکھا اور مجھے ایک زمانے میں یہ خیال آیا کہ میں نے کبھی یہاں سے شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی نہیں دیکھی، تو میں ضرور دیکھوں گا. بہرحال میں موچی دروازے کے اندر داخل ہوا. چلتے 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 وہ ایک مقام آتا ہے، اسے غالباً باقر ہٹا کہتے ہیں. یہ کیا جگہ ہے وہ؟ تو اس سے ذرا آگے بائیں طرف گلی کے اندر یہ دونوں جگہ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. تو اس امام بارگاہ میں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ مجھ پہ کیا گزری، لیکن اس مقام پر بڑے بڑے علماء نے مجالس پڑھی ہیں. مثلا حافظ کفایت حسین صاحب رئیس الحفاظ کہلاتے تھے، وہ بڑے عالم تھے. میں نے ان کی تقاریر سنی ہیں اور وہ اس قدر مقبول تھے کہ اہل سنت ان کو زیادہ پسند کرتے تھے. اس لیے کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی، دل آزاری کی. یہاں ایک زمانے میں ذاکر شجر حسین مدتوں پڑھتے رہے. بہرحال یہ تو اپنی جگہ. اور یہاں عاشور کی رات، تمام رات رت جگہ ہوتا ہے. مقامی طور پر جتنے بھی اور باہر سے بھی آئے ہوئے ذاکرین سوز و سلام پڑھتے ہیں. لاہور کے مشہور جو سوز خان ہیں، کاظمی برادران، وہ پڑھتے ہیں. بیلا کی اولاد پڑھتی ہے.
اور بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور بہت دیر تک یہ مجلس برپا رہتی ہے۔ رات کے وقت جب میں اس رات یہ طے کر لیا کہ میں دیکھوں گا کیسے زلزلہ برآمد ہوتی ہے، میں نے دیکھا کہ ایک قنات لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے زلزلہ، شبیہ زلزلہ سجائی جا رہی ہے۔ اس جگہ پر برآمد کرنے سے پہلے باقاعدہ قربانی کی جاتی ہے، بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور ذبح شدہ بکروں کے اوپر سے جب زلزلہ داخل ہوتی ہے، بہت بڑا اندر وسیع و عریض صحن ہے، لیکن اس قدر اس وقت صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ہر شخص کو سوائے اس کے کہ ماتم ہو رہا ہے، سر کا ماتم کرتے ہیں لوگ۔ اس صورتحال میں میں پریشان بھی ہوا کہ ہر طرف سے مجھے دھکے پڑ رہے تھے، اور میری خواہش تھی کہ ایک مرتبہ میں ذوالجناح کے ہاتھ لگا لوں۔ ذوالجناح پر پیلے رنگ کے پھول، گیندے کے پھول لگے ہوئے تھے، اس زمانے میں گیندے کا پھول تھا۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن پھر پیچھے ہٹتا ہوں، دھکا لگتا ہے، پھر آگے چلتا ہوں۔ میں نے کہا مولانا میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کی شبیہ ذوالجناح کو ہاتھ لگا۔ بس ایسا ہوا کہ میرا ہاتھ لگا، اب مجھے پیچھے ہٹنا مشکل ہو گیا، اور ذوالجناح جہاں کی دیوار کے ساتھ، جہاں دیوار تھی اس کے ساتھ اس طرح سے پیوست ہو گیا کہ جب ذرا پیچھے ہٹا تو میں نے دیکھا گیندے کے پھول جو ہیں ان کا ایک طرح سے بالکل دیوار پیلی ہو گئی۔ اب مجھے پیچھے ہٹنا تھا، میرا سینہ جو تھا وہ شبیہ ذوالجناح کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا مولا آپ کی زیارت ہو گئی، اب مجھے موقع دیجیے کہ میں یہاں سے نکلوں۔ ایک ایسا دھکا لگا کہ میں پیچھے ہٹا، نہ جوتیاں پاؤں میں رہیں نہ کچھ اور، بہت قیامت کا منظر تھا۔ باہر میں وہاں سے آیا باہر۔ تو آج جب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، تو مجھے وہ ساری رات کا منظر میری آنکھوں میں پھرنے لگا۔ ہم نے وہاں کچھ تصاویر بھی اتروائیں، اور یہ دیکھا کہ ہمیں سامنے سے داخل ہونے میں دشواری یہ ہوئی کہ وہ تالا لگا ہوا تھا، ہمیں پیچھے سے لے کے گئے اور ایک گلی سے گزرے، اور اس گلی کے اندر سے جو دروازہ تھا اس کے ساتھ ہی اہل سنت کی مسجد تھی۔ مراد یہ ہے کہ اس جگہ پر اہل سنت رہے تشیع بڑے محبت سے رہتے ہیں، کبھی کسی نے کسی کی شکایت نہیں کی۔ اور اندر جب داخل ہوئے تو وہاں جو اس وقت قیام پذیر ہیں لوگ، نواب مظفر قزلباش تو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بیٹی بھی اور داماد بھی، تو لیکن جو بھی وہاں پر تھے کچھ ان کا تعلق یقیناً ان سے تھا۔ ہم نے وہ بہرحال سب دیکھا، اور اس کے بعد جب باہر آئے تو پھر ہمیں ساتھ لے کے گئے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک اور جگہ لے جاتے ہیں، اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہر گلی کے اندر وہاں امام بارگاہ ہے، لوگوں نے اپنے مکان وقف کر رکھے ہیں۔ مجھے ایک خواہش ہوئی کہ تجمل عباس جو کمشنر رہے سرگودے کے، جہاں ان کو شہید کر دیا گیا، ان کا گھر بھی وہیں تھا، تو میں نے ایسی خواہش کی، تو مجھے کہا آئیے آپ کو لے چلتے ہیں۔ وہ میں نے مکان دیکھا، اس میں معلوم نہیں کوئی اور رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے
دوسری جگہ اپنے گھر بنا لیے ہیں. اور پھر لیکن راستے میں نے دیکھا ہر تیسرا مکان جو ہے اس پر امام بارگاہ لکھا ہوا ہے. کوئی کشمیری ہیں، کوئی بلتستانی ہیں، کوئی لاہور کے ہیں، کوئی یو پی کے ہیں، زیادہ پنجاب کے ہیں اور لاہور کے. تو وہاں سے ہم آگے بڑھے تو میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہاں پر ایک بدھ کے دن لوگ جاتے ہیں زیادہ. وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زرعی رکھی ہوئی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو دعا وہاں پہ کی جاتی ہے بدھ کے دن وہ قبول ہو جاتی ہے. بہرحال دعائیں تو قبول اسی صورت میں ہوتی ہیں کہ جب انسان یہ عہد کر لے کہ وہ جو وعدہ کرے خدا سے اس پہ قائم رہے. ہم جب وہاں گئے تو ہمارے سامنے زری تھی، میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ یہ اس امام کی زری ہے کہ جس نے قید و بند میں زندگی گزاری اور ظلم یہ کیا کہ قید ہی میں ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا کہ ان کی لاش باہر رکھ دی گئی اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. لیکن آج کبھی آپ کا جانا ہو عراق تو وہاں پر جو ان کا روضہ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے. اگرچہ جب میرا بھی جانا ہوا تھا حالات دہشت گردی عام تھی، لیکن ان کا روضہ دیکھ کر ان کی مظلومیت پر آنسو بہائے ہم نے.